لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی یہ حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالی آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنے طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں، اور جب دو صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے، اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو لہٰذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا ہے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ بخاری اٹھا لے، میں درس بخاری میں بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بلکہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں رات میں چاند نکلا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو اس چاند کو دیکھنے میں تم شک کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر دن میں سورج نکلا ہو اور سامنے بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا بس اسی طرح تم اپنے رب کو بروز قیامت دیکھو گے۔ ان دوسری حدیثوں کو ملا کر آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا جائے۔ تو جب میدان محشر میں ایک عام مومن بھی نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تو دنیا میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی حدیث میں منقول ہے، وہ بھی ہماری عقیدت نہیں کہ چلو زبردستی ثابت کر لیں، حدیث میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، تو پھر اس کو ماننے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سورہ ون نجم کو پڑھیں گے تو آپ کو انتہائی لطف محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ایک ملاقات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ون نجمی اذا ہوا، وہ اس چمکدار ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، پھر آگے جا کے تذکرہ کیا فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، پھر قریب سے قریب ہوتے چلے گئے، فکان قاب قوسین او ادنى، اس سے اور قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یرا، کہ تم ان کے دیکھنے پر آپ جھگڑتے ہو ان سے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو اترتے دوسری مرتبہ دیکھا۔ یہ سارا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو جبریل امین تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے رہتے تھے، اور جبریل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا یہ جبریل کے لیے شرف کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصل شرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب عز و جل سے ملاقات کریں، اپنے رب عز و جل کا
دیدار کریں. تو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی بات کو بیان کیا گیا ہے جو حق اور سچ ہے کہ یہاں پر جو ملاقات کا تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، دیکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا ہے. اور پھر احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں، اگرچہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے اس میں اختلاف آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے کہ دیدار الہی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا، جیسا کہ انہوں نے آگے آیت ذکر کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے احاطہ کرنا. صحیح. یعنی کوئی بھی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی اس کو. تو یہ تو حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا متناہی ہے. کس میں قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا الگ چیز ہے، احاطہ کرنا الگ چیز ہے. قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چمکتے چہرے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دیدار الہی کا تذکرہ کیا کہ بندے دیدار الہی قیامت کے دن کریں گے. اب جہاں تک رہا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف، تو یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تھا. دوسری طرف خود احادیث صحیحہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھنے کا ذکر کیا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کی تعداد ہے جو اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. اور حضرت امام احمد بن حنبل تو اتنی مرتبہ یہ کہا کرتے تھے کہ رآ 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 بولتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. تو احادیث صحیحہ اس باب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ.